इन करबला का वाक़या सोच के दिल दहल जाता है। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद थे, तब भी वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। जब वो मदीना में तशरीफ लाते हैं तो यहूदी पहले से ही 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये पूछा कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ये 2 रोजे इकट्ठे नहीं रखे, लेकिन मुसलमानों को इस दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया। मगर रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जो चाहे तो वो 10 मुहर्रम का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे। वो हमें ये समझ आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि अल्लाह की जब इंसान नाफरमानी करता है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करते हैं ना किसी भी लेवल पे, उसकी सबसे छोटी से छोटी सज़ा ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके जो महकूम उसके अंडर लोग होते हैं, उसके अंडर फॉर एग्जांपल कोई माँ है तो उसके बच्चे होंगे डेफिनेटली, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके वर्कर्स होंगे, या किसी लेवल पे भी आप देखिए कि जो उसके अंडर लोग या नौकर हैं काम करने वाले, वो जो उसके महकूम होते हैं ना वो उससे उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं, वो एक्चुअली उसकी नाफरमानी करना शुरू हो जाते हैं। किधर लिखा हुआ है कि शराब हराम है, और कितना भी फिर आपको अगर इल्म नहीं होगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए कि वजह क्या है कि अब आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे, जब हम स्पेशली जो हम बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलते हैं, फिर वो आके जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन तो वो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं फिर भी, लेकिन अगर हमारे अपने मुसलमान लोगों के साथ भी वो जब ये देखते हैं कि उनके घरों का माहौल डिफरेंट है जिसमें ऐसे ड्रिंकिंग ओके है, तो फिर हमारे घर में क्यों नहीं है, क्योंकि हम अगर मुसलमान हैं। हम कभी सोच सकते थे कि हमारे घरों में हमारी बच्चियों की शादियों पे ड्रिंक ओपन होंगी? हम ऐसी चीज़ सोचते हुए भी बंदा कांप जाता था, लेकिन आजकल हो रहा है। तो ऐसे मामलात में क्या किया जाए? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी कितनी ढील है और कितनी नहीं है, और क्या वाकई बिल्कुल भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है, हराम है? तो ये इस मामले में इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आगे आज की दुनिया में आप देखें कितनी नॉर्म ये चीज़ें हो गई हैं। मैं जो बार बार ये चीज़ पे आके बात करती हूँ कि देखें शादियों पे शराब सर्व हो रही है, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो खुदा न खास्ता आप कहेंगे कि जी उनके घर में जी ये नमाज नहीं पढ़ते होंगे या इनको दीन का ही नहीं पता होगा। नो, दे आर रिलीजियस पीपल इन दिस वे कि उनके घरों में वो हमारी तरह के लोग नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये चीज़ें क्यों? क्योंकि उनको इसकी इंटेंसिटी शायद नहीं पता, या फिर वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, और आखिर में यही हो जाता है कि माँ बाप बच्चों के हाथों बिक जाते हैं। अब बच्चे जो है वो तो मालिक बन चुके हुए हैं ना, वो माँ बाप हमारी मर्जी, क्योंकि बेटे भी कमा रहे हैं बेटियां भी कमा रही हैं, तो आप तो साइड पे हो जाए ना। अब हमारी शादी है, हम देखेंगे हमने क्या करना है, हमारे गेस्ट हैं, हमें देखना है कि हमने उनको कैसे सर्व करना है, तो माँ बाप बेचारे किधर जाएंगे? तो इसलिए ऐसी आयात को डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें इसकी वो समझ अता कर दे ताकि हम अपने बच्चों को, हम अपनी नस्लों को इसके बारे में बता सकें। आमीन सुम्मा आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कौन लोग हैं? हम लोग हैं ना, मुसलमानों को कहा जा रहा है। इन्नमा बेशक, अल खमरु शराब नशा की चीज़, वल मैसिरु और जुआ, वल अंसाबु और बुत, वल अजलामु और फाल के तीर, रिजसुन ये नापाक है, गंदगी है और हराम है। देखिए रिज्स का लफ्ज़ आप पहले यहाँ पे ये देखिए कि वो ऐसी चीज़ को जिसको शरीयत ने भी उसको गंदगी कहा है, जिसको हमारा दिमाग भी ये मानता है कि ये गंदा है, और जो गंदगी की चीज़ है तो उसका वो वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे लेके आए हैं कि ये रिज्स है। कि देखिए वाकुलू और खाओ, मिम्मा उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाह अल्लाह ने रिस्क दिया, हलालन और तय्यबन। दो लफ्ज़ थे ना, हलाल और तय्यब। और नापाक चीज़ जो है, जो तय्यब चीज़ नहीं है वो हलाल नहीं हो सकती ना,
یہی بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، یہ گندگی ہے تمہارے لیے. اور آگے دیکھیے من عمل شیطان، اور یہ شیطان کے عمل ہیں. شیطان کے عمل کیا؟ شیطان کون تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم مردود ہے، تو نکل جا یہاں سے. تو اس کا جو وہ شیطان کام کرے گا کیا وہ حلال ہوگا ہمارے لیے؟ نمبر 3 دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں فَاجْتَنِبُوهُ، تو پس بچ جاؤ ان سے. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بچو ان سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو کہتے ہیں اچانک مجھے کچھ ہوا کہ میں اٹھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کے سلام پیش کی. تو اس وقت یہ آیا نازل ہوئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا. اور یہاں پوچھا، ابھی انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم باز آؤ گے؟ تو آج دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم سے بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس وقت صحابہ کا کیا ان کا عمل تھا کہ حضرت بریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنے صحاب کے پاس واپس گیا جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان پر یہی 2 آیات پڑھی. تو بعض کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور بعض کی شراب برتن میں تھی، تو انہوں نے گلاس سے شراب کو انڈیل دیا اور برتن سے شراب کو بہا دیا اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم باز آئے، اے ہمارے رب ہم باز آئے. اور اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کے بارے میں کہ جو لوگ شراب پیتے تھے تو ان کو 40 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی سزا تھی، حضرت عمر کے زمانے میں 80 کوڑے تھے. آج کدھر گئی وہ ساری سزا؟ میں آپ لوگوں کو جہاں پہ نئے سال کی مبارکباد دے رہی ہوں، ان کربلا کا واقعہ سوچ کے دل دہل جاتا ہے. اور میں صرف یہی کہوں گی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے. لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کے حدیث 2666 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको सेहत और ईमान के साथ इस साल में भी 9 और 10 या 10 और 11 का रोज़ा रखने की तौफीक अता करे, ताकि हम इतने बड़े सवाब से महरूम ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाएगा, जैसे छोटी छोटी चूंटियां होती है ना, जब वो कब्रों से उठाए जाएंगे तो क्यों ऐसे उठाए जाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंसान अपने अमाल के हिसाब से कब्रों से निकाला जाएगा, और वो छोटी-छोटी चूंटियों की तरह निकाला जाएगा, क्योंकि लोग जो दूसरे हैं ना, वो उनके ऊपर उसको रोंदते हुए आगे से गुज़रेंगे। और इस हाल में उनको मैदान हशर में लाया जाएगा। नंबर 1 आप देखिए, उन्हें हर तरफ से ज़िल्लत ढाँप लेगी। नंबर 2, अब आपने ये चीज़ें जब क्लास में होते हैं ना, छोटी सी एक पेन और कॉपी रखा करें, आप लिखा करें ताकि आपको याद रहता है उस तरह से, क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं ना, तो हमारे माइंड में वो चीज़ रह जाती है। नंबर 1 क्या है कि उनको हर तरह से ज़िल्लत ढाँप लेगी। नंबर 2 ये कि फिर वो जहन्नम के एक ऐसे कैदखाने में हांके जाएँगे जिसका नाम बोलिस है। और नंबर 3, इसमें इन्हें भड़कती हुई आग में उनको उबाला जाएगा। ये लिखा हुआ है, देखें। और नंबर 4, वो इसमें जहन्नमियों के ज़ख्मों की पिएँगे, और जिससे तीनतुल खबाल कहते हैं। तीनतुल खबाल, अल्लाहु अकबर! उसका नाम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनका ये हाल होगा। ये किसका? काफ़िर का कोई नहीं बता रहे। ये काफ़िर तो अपनी जगह पे है ना। ये वो लोग हैं जो मुतकब्बर होंगे। और हम अक्सर ऐसी बात सुन के ना हम सोचते हैं, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम तो कभी तकब्बर नहीं करते। तो आज थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। अच्छा, दूसरा आप देखिए, मुस्लिम की हदीस है 265 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर, और एक हदीस में आता है राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा ना, वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। राइट? और फिर एक आदमी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा जूता पहने। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद जमील है, खुद खूबसूरत है, और वो जमाल को, वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। और तकब्बर फिर क्या है? कि हक को झुठला देना। नंबर 1, हक को झुठला देना और उसको कबूल ना करना। दूसरा, लोगों को हकीर जानना। पहले तो आप देखें कि हम हर रोज़ हम अब तहज्जुद में क्या दुआ माँगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, उसमें हम 9 हक अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से, तो बहुत से और भी हक है ना, लेकिन 9 हक की हम शहादत देते हैं कि हम पूरा दिन में हम इस बात की शहादत देते हैं कि अंतल हक व वादुकल हक व लिक़ाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नारु हक व नबिय्युना हक व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक व सातु हक। ये 9 हक क्या थे? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर हमने गलत काम किया तो हम दोज़ख में जाएँगे। अगर हमने अच्छे काम किए तो हम जन्नत में जाएँगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। हम तमाम नबियों को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हैं, उनको किस मकसद से भेजा था, उस पे हम शहादत देते हैं। हम इस बात पे गवाही देते हैं कि आग है, दोज़ख है, हम इस बात पे गवाही देते हैं कि जन्नत है। रोज़ कहते हैं ना, तो यही बात कि हम इसको झुठलाते नहीं हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी के अमल उसके मुताबिक ना हो, तो ज़ुबान से कहने से तो कुछ नहीं होगा। कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा उस दिन का एक-एक लम्हा कैसा गुज़रा है, वही बात हक़ की तस्दीक करने वाली होती है ना। तो आप देख लीजिए कि तकब्बर क्या है कि आप मुँह से कह रहे हो कि ये हक़ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं है। और फिर दूसरा तकब्बर क्या है कि किसी को हक़ीर जानना। आप इसके बारे में देखिए कि हमारे घरों में सबसे, मैं कहती हूँ, मुश्किल तरीन, ये कहने को तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है कि आपके पास काम वाले होते हैं, आपके घर में सफाई वाले हैं, बर्तन धोने वाले हैं, कपड़े धोने वाले हैं, आपके ड्राइवर है, आपके ये सारे लोग हैं। आप उनको हकीर तो नहीं जानती हैं। आप उनके साथ जो सलूक करती हैं कि ऐसा तो नहीं करते कि चलो ये काम करके आओ, चलो ये करो, ऐसे करो कि वो उनको समझो कि ये कुछ है नहीं है। ये ज़रा सोचिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। फिर आप घरों में देखिए, नंबर 1 ये देखिए कि आप नंद भावज का ताल्लुक कैसा है। कोई एक-दूसरे को लुक डाउन तो नहीं कराता।
अब देखिए सास है तो बहू के साथ कैसी हैं, बहू है तो सास के साथ कैसी हैं। आप रिश्तेदार जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ कैसा आपका मामला है। आप अगर जॉब करती हैं तो आपके नए जो कोवर्कर्स आते हैं, आप उनके साथ आपका मामला कैसा है। कि अपने आप को बड़ा समझना कि मैं तो पुरानी हूँ यहाँ पे, तो ये नई आई है तो इसको ज़रा मुश्किल हार्ड टाइम देना। हर चीज़ लिखें, हर चीज़ को अपने ज़हन में रखें, क्योंकि ऐसे बोलने से कुछ नहीं बनता, क्योंकि हमारा अमल उसी वक़्त होगा जब हम उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार-बार क्यों कहते हैं कि अफ़ला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं सोचते हो? जब सोचेंगे तो पता चलेगा ना, अच्छा ये भी तकब्बर है, अच्छा ये भी तकब्बर है, ओह माय गॉड ये भी तकब्बर है। तो फिर हम अपने आप को बचाएँगे ना। और आप सोचिए कि जब हम जिहाद करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में मेहनत करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पे कितना प्यार आएगा, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, अब पता चला है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आज़माते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला लेके भी आज़माते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको ये नेमत दी है कि आपके घर में आपके काम के हाथ बटाने के लिए आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने और नौकर दिए हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी आज़माइश बन जाते हैं। वही आपकी बेसिकली अगर आप गौर करो ना, तो वही जन्नत बन जाते हैं, वही दोज़ख बन जाते हैं। एक-एक रिश्ते को आप देखें, ऐसे तो नहीं होता ना कि हमें होता है कि हमारा हक नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमने क्या करना है, मेन ये बात है। तो ये बहुत प्यारी हदीस थी, मैंने कहा थोड़ा-सा इसको खोलते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग ये वाली हदीस पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन जस्ट ऐसे ही गुज़र जाते हैं। तो थोड़ा-सा रिश्तों के साथ अगर इसको आप मिला के सोचेंगे, तो आपको बहुत खूबसूरत सबक मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू, वो कहते हैं ना कि अल्लाह की मट्टी हो जाओ। अपने आप को जानो तो सही ना कि तुम हो क्या? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है? तुम्हें हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक जन्नत का रास्ता है बेसिकली। तुम्हें कैसे करना है। बाज़ रिश्ते देखिए इतने बड़े इम्तिहान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इम्तिहान है ना, दुनिया में अल्लाह ने क्यों रखा है हमें? इसीलिए कि हमें आज़माए कि हम उस वक़्त जब हम मुश्किल में हैं, जब रिश्ते मुश्किल पड़ जाते हैं, उस वक़्त हमने कैसा बिहेव करना है। हम सब्र, सारी ज़िंदगी सब्र शुक्र सिर्फ़ यही नाम है। कहीं पे हम सब्र करते हैं, कहीं पे हम शुक्र करते हैं। लेकिन इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया था कि ज़ालिम अगर कोई ज़ुल्म करता है ना, तो फिर आपने ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं करना। सिर्फ़ उस हद तक आपने करना है जब तक आपके साथ रिलेशन ऐसा है कि चलो ठीक है, उनकी आदत है, चलो थोड़ा-सा ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि यूजुअली लोग ऐसी फिर बात बत कहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ के हालात इतने खराब हो गए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखो, हालात बेहतर करने की कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो। ये रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दिए हैं ना, ये आज़माइश है एक-दूसरे के लिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हस्बैंड हाथ उठाता है, तो डेफ़िनेटली फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, फिर तो वो ज़ुल्म की तरफ आ जाता है, या फिर वो लैंग्वेज अब्यूसिव यूज़ करता है, या फिर ऐसी वाली चीज़ें जो है, ये तो ख़ैर एक और टॉपिक आ जाएगा, तो वहाँ पे और बात होती है। लेकिन जहाँ पे सब्र की बात मैं करती हूँ ना, ये रिश्तों के सब्र की बात करती हूँ, आई होप इंशाल्लाह यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि कभी-कभी होता है कि हम वो रिश्तों में आप अपने आप को ला के देखा करें कि मैं भी बेटी हूँ, मैं भी बहू हूँ, मैं भी कोवर्कर हूँ, मैं भी ये सारा कुछ हूँ, तो कहीं मेरी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। कहीं मैं तो ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। तो जब हम हर कोई अपनी इस्लाह करेगा ना, मैं तो कहीं पे आप भाभी हैं, तो कहीं पे आप नंद हैं, कभी आप सास हैं, तो कभी आप बहू हैं। तो वही रिश्ते अपने ऊपर रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ कर देंगे। अल्लाहु अकबर। तो आगे जनाब हम देखते हैं कि आज हम सूरत बनी इसराइल, सूरत इसरा जो है उसकी आया नंबर 47 करेंगे। और इसमें जो इतने प्यारे सबक हैं, कोशिश करेंगे कि या पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ फरमाना, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इसको इंशाअल्लाह अप्लाई कर सकें। आय नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नहनु अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने आप को कह रहे हैं कि नहनु हम, आलमु ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बिमा यस्तामिऊना उसको जो वो गौर से सुनते हैं, बिही साथ इसके,
जब यस्तमिऊना वो गौर से सुनते हैं, लइका आपको। अच्छा, अब ये पढ़ने के लिए तो हम कितनी दफ़ा ऐसी आयत पढ़ते हैं, हम कितनी दफ़ा कुरान में ख़त्म भी पूरा एक 30th पारे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें सबसे पहले तो आप आलम को अंडरलाइन करें। इतनी मुझे ये प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब फरमाते हैं ना कि अला यालमु मन खलक, कि क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है? बिल्कुल आप वही समझे कि जैसे हम अपने बच्चों को नहीं कहते, बेटा चालाकी ना करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, मुझे सब पता है कि तुम क्या चालाकी कर रहे हो। बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं ला यालमु मन खलक, कि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि तुम क्या करते हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये कौन-सी बात हो रही थी? क्योंकि हमने देखिए शुरू में क्या पढ़ा था? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि उनके दिलों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पर्दा डाल दिया है, उनके कानों में बोझ है, वो कुरान पाक नहीं सुन सकते। तो ये सज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्यों दी थी? उस वक़्त हम यही कह रहे थे ना कि हमने जब पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सज़ा क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बैठे-बैठे कहते हैं, अच्छा जी, इसको ये सज़ा दे दो, इसको ये सज़ा दे दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रीज़न अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की है, क्यों? क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आते थे। आके वो सुनते थे और गौर से सुनते थे। देखिए, आप जब किसी से बात करें और वो गौर से सुन रहा हो, तो आपके दिल में ये बात आती है ना कि इसको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगता था कि इनको सारी समझ आ रही है और वो बहुत खुश होते थे कि नाउ दे विल अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत पे ये ईमान ले आएँगे, क्योंकि शिर्क करते थे ना, तो उनको ये था कि ये इनको समझ आ रही है इस बात की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल के बयान कर दिया कि देखो, ये लोग जो गौर से सुनते हैं ना, इज़ यस्तमिऊना, जब वो गौर से सुनते हैं लइका आपको, व इज़ हुम नजवा, और जब वो सरगोशियाँ करते हैं। और अच्छा, पहले गौर से सुनते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अच्छा, गौर से सुनने के बाद जब घरों में जाते हैं ना, फिर वो नजवा करते हैं, फिर सरगोशियाँ करते हैं। अब देखिए कि अगर कभी ऐसा होता है ना कि कोई, अब ये स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो दाइए दीन है। आप कभी किसी को कोई ऐसी बात बता रहे होते हैं, कभी दर्स दे रहे हैं, आपको लगता है इतने गौर-गौर से सुन रहे हैं, इनको सारी समझ आ रही है, दिल में बड़ा प्यार सा आता है, सुकून सा होता है। लेकिन घर जाके वो कहें, तौबा! आंटी तो बोलती जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। करते हैं ऐसे, ऐसे अक्सर आपको ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं। या फिर कहेंगे कि अल्लाह अकबर, बहुत शी वाज़ टू मच, या इस तरह से। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे कि जब वो वापस से आते हैं, वो नजवा करते हैं, वो आपस में सरगोशियाँ करते हैं और कहते क्या हैं, इज़ यक़ूलु, और जब वो ये कहते हैं ज़ालिमूना, ज़ालिम लोग, इन तत्तबिऊना, कि क्या तुम पैरवी करते हो, इल्ला मगर रजुलन मसहूरा, ऐसे शख्स की जो सहरज़दा है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो ये कहते थे ना, और ये क्यों कहते थे? आप देखिए, किसी का इमेज ब्रेक करना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलेगा, जो हमने सीखना है इस एक आया से। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बयान कर रहे हैं और रहती दुनिया तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि इनका मकसद क्या था? ये इमेज ब्रेकिंग क्यों कर रहे थे? हम क्यों करते हैं? पहले हम अपने आप को देखेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए कि किसी इमेज बनाने के लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हायर होती हैं, बिलबोर्ड बड़े-बड़े लगते हैं, वो क्यों लगते हैं? ताकि कोई भी बिज़नेस है, उन्होंने अपने आप को इमेज उसका बड़ा करना है, उसके मॉडल्स हायर होती हैं, उनके बारे में बोला जाता है, न्यूज़ में आता है, उसके बारे में वीडियोज़ बनते हैं, इमेज बनाते हैं ना। और ब्रेक करने का आप सोचें। अल्लाह ना करे, हम ये बात मैं इसलिए आपको अपने ऊपर रख के बताना चाह रही हूँ कि कहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं, किसी का इमेज ब्रेक तो नहीं करते। कैसे? अगर कोई बात करेंगे ना, तो कहे, वो बेचारी, अच्छी भला है कोई इंसान, उसकी बात करते-करते उस बेचारी का ये है, दूसरे को उसको लुक डाउन कराना, राइट? या फिर आप देखें कि किसी को आप देखेंगे, आप कहेंगे शी इज़ फ़नेटिक यार, इतना तौबा हद ही होती है। उसको और सेकंड आप देखें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब आप, क्योंकि अब मीडिया का दौर है,
آپ اتنے بڑے بڑے عالم دین کو دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کے امیج بریک کیسے کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ کیسی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا آپ کہ ہم بڑے ہو جائیں یا لوگ ہمارے فالوور زیادہ ہو جائے، اور دوسرے کا امیج بریک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بتائی ہے کہ وہ ان کے کانوں میں وہ آواز نہیں جاتی ہے، پھر وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ از یقول الظالمون، اور جب وہ ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک جادوگر ایسے شخص کو جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، رسول اللہ کا امیج بریک کرنا چاہتے تھے نا۔ کہ حضرت طفیل جب وہ عمرے کے لیے آ رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے آئی تھنک آ رہے تھے، اس زمانے میں تو حج وہی ہوتا تھا نا، طواف کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا۔ تو کہتے ہیں وہ جب آ رہے تھے تو ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ یہ جگہ مشرکین مکہ نا جگہ جگہ پہ لوگوں کو بٹھاتے تھے، کیونکہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ چیز ایسے نہیں کہ بیٹھی بیٹھی ہو رہی ہے۔ دماغ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اچھا اس چیز کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے لک ڈاؤن کرانا ہے۔ تو جگہ جگہ پہ وہ لوگوں کو بٹھاتے تھے، جو ان کو جب وہ لوگ آتے تھے نا حج کرنے کے لیے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو جادو جس کے اوپر ہوا ہے، وہ ایسی ایسی بات کہے گا تو تم سننا نہ۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے نا سن کے تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں آواز ہی نہیں آئے گی، میں سنوں گا نہیں۔ تو کہتے ہیں بڑے سمجھدار تھے، کہتے ہیں بعد میں مجھے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں جواب دوں گا آگے سے، میں کیا ایسی کیا بگ ڈیل ہے کہ مجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا ایسی چیز کے لیے۔ پھر انہوں نے جب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، قرآن کو سنا، ان کے دل کو لگا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ کیا تھا کہ ان کی پوری پلاننگ تھی کہ کس طرح سے ان کو اس راستے سے روکا جائے۔ جنگ احد میں اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگوں کی ایسی حرکت ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کلاس ہے، اب ساری فیملی میں 5-6 ایسے لوگ ہیں، فرینڈس میں ایسے لوگ ہیں، چلو چلو یہ کلاس ہو رہی ہے، قرآن تفسیر کی کلاس ہے، ہم جوائن کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے 3-4 کہیں گے نہیں یار مجھے تو ابھی، وہ پوچھے گی تم کلاس میں نہیں ہے، نہیں مجھے تو ابھی ٹائم نہیں ملا، بعد میں کر لوں گی کوئی بات نہیں۔ تیسری سے پوچھا تم نے، ابھی بس ٹھیک ہے مجھے نہیں ابھی جانا تھا یار، ابھی ٹائم ہی نہیں مل رہا، کچھ بھی بہانہ، میری جو جاب ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ اس چیز سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ارادہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کئی چیزیں ایسی کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے رک جائے گا۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ اب دیکھیں 900 لوگ نکلے تھے نا مدینہ سے، اور پھر 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے کہنے پہ وہ راستے سے واپس آ گئے تھے۔ ان 300 لوگوں کے واپس آنے سے 300 جو دوسرے لوگ تھے ان کا بھی ارادہ ایسا ہو گیا کہ وہ کسی طرح سے واپس چلے جائے، کیونکہ ان کو یہ لگا یہ تو اگر ہم جنگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے ایون، تو ہمیں تو ہم یہاں پہ تو اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، ہم ایسے ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کا بھی دل ایسا ہو گیا کہ 300 لوگ نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا نازل کر دی اور بتایا کہ اللہ نے کیسے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، وہ پھر جم گئے تھے۔ تو باقی تو 300 ہی بچے تھے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر یہ 600 لوگوں نے مل کے پھر یہ جنگ جو بھی کی تھی۔ تو اس لیے کہ میں یہاں پہ جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو، میں آج کہہ رہی تھی نا کہ صفائی کا دن ہے، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کسی بات سے کسی کو ایسا ورڈ تو نہیں کہتے کہ جس سے اس کا امیج بریکنگ والی چیز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سزا بہت بڑی دیتے ہیں۔ دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں ہدایت نہیں ملتی، پھر ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جی، مجھے ہر ایک کو کہیں گے کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، میں فار ایگزامپل میں حجاب کرنا چاہ رہی ہوں تو میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے، اور کرنا کوئی نہیں ہوتا نا، کیونکہ ارادے ابھی پکے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت کی بات کرتے ہیں کہ انسان کی نیت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں، نحن عالم، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں تم سے کہ تمہاری نیت کیا ہے جب تم کوئی کام کرتے ہو۔ اب مشرکین مکہ یہ تو مکہ کی بات میں بتا رہی ہوں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو اس وقت یہودی پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ اپنے لوگوں کو کہتے تھے اچھا تم جاؤ، جا کے ان کی محفل میں بیٹھو، سنو، غور سے سنتے تھے، سننا بات، لیکن اٹھ کے نا بعد میں جب اٹھنے لگو گے تو کہنا کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اب کیونکہ جو باقی کے لوگ تھے نا وہاں کے، وہ تو یہودی جو تھے وہاں کے، ان کو تو وہ اہل کتاب تھے، ان کو اب علم والا سمجھتے تھے۔
تو ان کو یہ لگا کہ اگر ان کے پاس تو آلریڈی کتاب ہے، ان کو ہی نہیں سمجھ آئی اس بات کی، تو اس میں ضرور کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو پوری پلاننگ کیسے کیسے کرتے تھے کہ اس طرح سے جب وہ اٹھتے تھے اور پھر جب وہ اپنے جا کے دوسرے لوگوں سے ملتے تھے تو ان کو جا کے یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ہم لوگ وہاں سے بات سنیں اور کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلے تو ہم آ کے دوسروں کو بتائیں کہ نہیں نہیں وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مطلب وہ کوئی خیر کی بات نہیں کرے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا ریئیکشن ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی کام صرف ایسے ہی کر دیتے ہیں، آپ کسی کو بغیر سوچے سمجھے اس کا امیج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو سزا بڑی بری ہے، بہت بری سزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر اے نبی دیکھیے، کیسے؟ یہ دل کی آنکھ سے دیکھیے، انظر دیکھیے کیفا ضربو کہ کس طرح وہ بیان کرتے ہیں لکل امثال کہ آپ کے لیے مثالیں، فضلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ بھٹک گئے۔ یہ ہے سزا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں فنیٹک ہے، یا کہہ دیں گے شیز ٹو مچ، یا کچھ بھی آپ ایک لفظ بھی آپ بولتے وقت نا وہ کہتے ہیں نا زبان سے 100 دفعہ سوچیں، کیونکہ یہاں کی سزا فضلو ہے کہ وہ بھٹکے، فلا یستطیعون سبیلا تو وہ نہیں استطاعت رکھتے کسی بھی راستے کی کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، حالانکہ دیکھیں وہاں پہ سننے آتے ہیں، ان کی نیت تو مطلب اس اندر سے خراب تھی لیکن دیکھنے میں تو محفل میں آ گئے تھے نا، درس میں آ گئے تھے، سننے آ گئے تھے، لیکن اگر ان کی نیت ایسی نہیں ہے اور اگر جا کے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اگر وہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فلاں ایسا ہے ایسا ہے، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فضلو یہ لکھ لیں کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں جان رہے ہوتے نا، ہم تو آرام سے کوئی بھی بات کر دیں گے، داعیے دین کی میں بات کر رہی ہوں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی طرح سے آنیسٹلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ لے لیتے ہیں۔ نیتیں تو اللہ جانتے ہیں نا، اللہ یعلم من خلق، یاد رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا عِظَامًا کہ کیا ہم جب ہو جائیں گے ہڈیاں وَرُفَاتًا اور چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے نئے سرے سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایسے سوال کیا کرتے تھے، اب سوال بھی کیا ہوتے تھے کہ چلو جی اب کیا مر جائیں گے، جب آپ کہتے ہو دوبارہ سے اٹھائیں گے سوال کریں گے، کیوں کہتے تھے ایسے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ جس انسان کو یہ ڈر ہوگا نا تو میں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو وہ دنیا میں نیکی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا ہر صورت میں۔ لیکن جس کو یہ احساس نہیں ہوگا نا وہ تو اپنے آپ کو کہے گا جو کچھ ہے یہ دنیا کا ہے، میں اگر کر رہا ہوں برا مجھے کون روکنے والا ہے، میں اچھا کر رہا ہوں مجھے کون روکنے والا ہے، میری نیکیاں بھی اپنی بلٹ ان کی ہوئی ہیں، کیونکہ سکون ملتا ہے نا جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو، تو آپ کو جہاں پہ لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے میں کر رہی ہوں، جہاں پہ لگے گا کہ مجھے نہیں کرنا میں نہیں کر رہی ہوں، کوئی کسی کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال کرتے تھے کہ لو جی اب مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا، جواب کون دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے کونو حجارتن او حدیدہ کہ ہو جو پتھر یا پھر لوہا بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی جو ہے نا، مٹی میں تو زندگی ہوتی ہے نا، وہ اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ مٹی میں ہم مل جائیں گے، چلو وہ چھوڑ دو، تم اگر اس کے علاوہ پتھر بھی بن جاؤ گے، پتھر پہ اگر بیج ڈالو تو نہیں اگتا نا، لوہے پہ نہیں اگتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی پیاری اگزامپل ان کو دیتے ہیں کہ تم مٹی بھی تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نکال لیں گے، او خلقن یا کوئی مخلوق مما یکبرو اس کو جو تم بڑی سمجھتے ہو فی صدورکم اپنے جیوں میں، فاسا یقولون تو عنقریب وہ کہیں گے میں یعیدنا کہ پھر کون لوٹائے گا ہمیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی ان کو بتا دیجئے الذی فطرکم اول مرۃ
کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے نا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فَسَيَنْغِضُونَ تو وہ ان قریب ہلائیں گے الیک آپ کی طرف رؤوسہم اپنے سروں کو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا تو وہ پھر پوچھیں گے اچھا یہ کب آئے گی. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو دل کے اندر بھی بات تھی نا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر کر دی ہے کہ کیوں پوچھتے ہیں بار بار کہتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے نا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو قیامت آئے گی تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو تو ٹھیک ہے پھر ان کو تو اگر ہم تو انکار کر رہے ہیں نا ہم نہیں مان رہے تو پھر کہتے ہو کہ سزا ملے گی وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ پھر ہمیں سزا دے کوئی فرشتے آئے ہمیں مارے یا ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج بھی یہی سوال ہوتا ہے دل میں کہ دیکھو جی وہ تو اللہ کی بات بھی نہیں مانتے وہ تو مشرک بھی ہیں کافر بھی ہیں ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے ان کے گھروں میں خیر ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کہیں دل کے کونے میں یہ سوال رہتا ہے انسان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سوالوں کے جواب دیتے ہیں. یہاں پہ کہتے تھے اچھا پھر قیامت کب آئے گی بتاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کو کہہ دیجیے آسا ممکن ہے امید ہے ان یکونا قریبا کہ وہ قریب ہی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 پارے میں ہم نے پڑھا نا یسلونہ کا ان الساعۃ ایان مرساہا کہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا ہے تم تو بلیو ہی نہیں کر رہے ہو قیامت پہ. قیامت کو تو اس کو انتظار ہے جس کو یہ پتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں مشکل وقت گزارا ہے دنیا کی زندگی میں غم گزار کے ان کو امید ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا وہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کو تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نازیات میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے ان کو آپ کا کام ان کو صرف آگاہ کرنا ہے بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام کیا ہے. جب سے دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا. کن کے لیے بھیجا؟ ہمارے لیے بھیجا نا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور آج کی آیت میں بھی آپ یہی سوچ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی بات اب ریپیٹڈلی آپ دیکھیں ڈفرینٹ اینگل سے ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے رہنا کیسے ہے ہم دوسروں کے ساتھ ہمارے سلوک کیسے ہوں گے ہماری زبان سے ایک لفظ بھی جو ادا ہوتا ہے نا اس کا بھی حساب ہوگا. اور وہی سمجھانے کے لیے کہ آخرت میں ہم نے جنت میں کیسے جانا ہے یہی قرآن ہمیں قدم بہ قدم ادھر لے کے جا رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جس دن یدعوکم وہ پکارے گا تمہیں. کون پکارے گا؟ فرشتے. جس دن قیامت کا دن سور پھونکا جائے گا نا سارے لوگ پوری دنیا میں سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے. وہ یوم یدعوکم جس دن وہ پکارے گا تمہیں فتستجیبون تو تم جواب دو گے بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے. ہر انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے قیامت کے دن تک ہر انسان اپنی قبروں سے نکلے گا اور جب وہ قیامت کا دن دیکھے گا اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا نا پھر اللہ کی تعریف بیان کرے گا پھر کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا تھا وہ حق ہے. لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اقرار کیا اسی کو فائدہ ہوگا. آخرت میں اقرار ہم نے پڑھا تھا نا کہ کافر کہیں گے کہ آج مٹی ہو جاؤں آج میں ختم ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ اور تم سمجھ جاؤ گے إِلَّا بِسْتُمْ الا قلیلہ کہ تم دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہے ہو. انسان کی دنیا کی زندگی ہم بار بار پڑھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے. یہ تھوڑے سے دن ہمیں کئی دفعہ بڑے مشکل لگتے ہیں آنیسٹلی. بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اگلا سانس بھی نہیں نکلے گا. ابھی ریسنٹلی ون آف مائی امپلائی تھی ان کے اس نے کہا کہ مجھے فوراً نکلنا ہے میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے چھوٹا سا میسج کیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بیٹے کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہی از ان کوما رائٹ ناؤ. اور وہ یہاں سے کیونکہ وہ آؤٹ آف ٹاؤن تھے تو وہ اپنے کپڑے تھوڑے سے لے کے نکلی ہے. تو آج ہی میری جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں
हस्बैंड उसके नहीं थे, तो एक बच्ची को साथ लेके गई हुई है, पीछे बच्चे छोटे हैं, क्या करेगी? बच्चे का गम अपनी जगह, रो-रो के उसका बुरा हाल कि क्या करूँ? पैसों की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, अल्लाहू अकबर! ऐसी चीज़ें यू करके ऐसे पलटा आ जाता है और समझ नहीं आती है। ऑनेस्टली यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगी कि देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला किसी पे ज़ुल्म नहीं करते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बार-बार कुरान पाक में ये फ़रमाया है कि अल्लाह किसी पे ज़ुल्म नहीं करते। हम अपने गुनाहों को कई दफ़ा होता है कि गुनाहों का रिएक्शन इस दुनिया में भी होता है। हमें ये लगता है कि नहीं कोई बात नहीं आखिरत में देखी जाएगी। अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ कर देंगे। हर गुनाह का रिएक्शन देखें इस दुनिया में भी है, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगी कि जो माएँ हैं ना वो अच्छे से समझती हैं। जब हम अपने बच्चों को कभी डाँटते हैं, कभी वो गलत काम करे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें कि हम सर्दियाँ थी, आग लगा के बैठे हुए हाथ ताप रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहाँ पे बैठ के कुछ भी है। छोटा बच्चा है वो जाके आग के पास जाता है, आप उसको पकड़ के पीछे करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो फिर आग के पास जा रहा है, फिर आप उसको डाँट के कहते हो कि मत इसके पास जाओ बेटा, हाथ जल जाएगा। अब फिर कई दफ़ा होता है ना कि ध्यान लगे हुए बात कर रहे हो तो बच्चा करीब ही चला गया उसके तो आप खींच के उसको पीछे करते हो, कई दफ़ा आप मारते हो उसको एक हाथ से कि क्या समझ नहीं आ रही है, मत करो ऐसे आग लग जाएगी। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला तो माँ से 70 गुना ज़्यादा 70 नहीं 70,000 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला के जब एक छोटा-सा थप्पड़ आता है ना, छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, मुड़ जाए वहाँ से, इस्तग़फ़ार करते हुए मुड़ जाए वहाँ से, क्योंकि दूसरा थप्पड़ नहीं पड़ता, दूसरे थप्पड़ का टाइम नहीं आता, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ़ दे रही हूँ कि आप पूरा कुरान अभी तक आप देखें माशाअल्लाह हम 15वें पारे पे हैं ना, हमें यही समझ आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आज़माइश क्यों डाल रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जब मुश्किलें आती हैं देखिए जब हम सब्र करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि एक सहाबी आए थे, एक नबीना सहाबी थे। उन्होंने आके कहा कि मेरे लिए दुआ करें आप। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सब्र करते हो, तो उसका अजर पाओगे। लेकिन अगर तुम मतलब दुआ के लिए कहते हो तो उसने कहा नहीं आप मेरे लिए दुआ करें। तो ये मैं सिर्फ़ इसलिए अभी एक आगे मैं आपको ये पूरी सुनाऊँगी, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई दफ़ा हमारे ऊपर ऐसे इम्तिहान भी आते हैं कि जहाँ पे सब्र करके हमारी जो दुनिया में हमने गुनाह किए होते हैं, गलतियाँ हो गई होती हैं, उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ख़त्म करना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब अल्लाह है ना, हम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे जब झुकेंगे ना, अल्लाह से माँगेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला सब ठीक कर देंगे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला आगे देखिए आया नंबर 53 में क्या फरमा रहे हैं। एक और अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमें वो कहते हैं ना क्लींजिंग का एक और सबक मिल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं वक़ुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए लि इबादी मेरे बंदों को। देखिए इतना प्यार आता है ना लि इबादी जैसे कहते हैं ना मेरे बच्चा, इस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मेरे बंदों से कह दीजिए यक़ूलु वो कहें अल्लती हिय अहसन कि वो बात कहें जो ज़्यादा अच्छी है। ज़ुबान को कंट्रोल करना, ज़ुबान अपनी अपने कंट्रोल में रखें। अल्लाह सुब्हाना ताला ये चीज़ें देखिए हम वन बाय वन सीख रहे हैं ना, पहले हमने क्या सीखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या फरमाया था कि देखो ऐसा करो कि अल्लाह तुम्हें ज़्यादा बेहतर जानता है, किसी की इमेज ब्रेकिंग ना करना। सेकंड अब सबक क्या हमारे पास आ गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जो बात करो ना, तो अच्छी बात करो। अब यहाँ पे आप देखिए खुतबतुन निकाह में क्योंकि एक बच्ची की जब नई ज़िंदगी शुरू होनी है ना, उसमें आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्ज़ैक्टली यही बात दुल्हन के लिए भी और दूल्हा के लिए कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहना। नंबर 1 इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहना, वक़ूलू कौलन सदीदा और बात जो करो ना सीधी-सीधी बात करना। अच्छी बात करना और टेढ़ी ताने देने वाली बातें नहीं करना। अब नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो उसमें बात अच्छे से करना और फिर युस्लिह लकुम आमालकुम तीसरी काम, तो जब तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हारी ज़ुबान से अच्छी बात निकलेगी, तो अल्लाह तुम्हारे सारे काम वैसे ठीक कर देंगे, ठीक है? आपको वो फिर मिल रहा है ना, उसका अजर मिल रहा है। व यगफिरु और वो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम नंबर 2
ایک آپ کے کام سارے، آپ کے گھر انشاءاللہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ زبان سے، تمہاری زبان سے اچھی بات نکلے گی تو۔ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی۔ تو اب یہ دوسرا سبق آپ نے اچھے سے اپنے دل پہ لکھ لینا ہے، کیونکہ دیکھیے زبان کا فتنہ نا بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے؟ اپنی زبان نا اپنے دانتوں، دیکھیں یہ ایک واحد چیز ہے جو جس کے اوپر 32 دانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں کہ سوچ کے بولو، 1000 دفعہ سوچ کے بولو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان جو ہے نا، یوں کر کے دانت دبایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہو گئی نا تو میرا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے نا تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ تم ہمارے معاملے میں رحم کرنا، تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تم غلط ہوگی تو ہمیں عذاب ملے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کرے جو اچھی بات ہو۔ کیوں؟ اگر تم کبھی غصہ، کیونکہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو غصہ آتا ہے، وہ کوئی ایسی الٹی پلٹی بات کہہ دیتا ہے اور پھر وہ روتا ہی رہتا ہے کہ ہائے یہ، اس وقت میں چپ ہو جاتی تو اچھا تھا، کیا فرق پڑتا تھا، میں نے کیوں یہ بات کر دی۔ کئی دفعہ اتنے پیارے رشتے ان باتوں سے ختم ہو جاتے ہیں، اتنی پیاری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریزن کیا ہے؟ ان شیطان، کہ بے شک شیطان، ینزغو بینہم، کہ ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہے، دا مومنٹ انسان غصے کے اندر آتا ہے، وہ کوئی ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے، منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر شیطان تم پہ قابو کر لے گا۔ ان شیطان، بے شک شیطان، کان للانسانی عدو مبینہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، دو دو چیزیں لکھتے جانا ہے، اپنے دل پہ لکھ لیں اگر آپ کے پاس پین کاپی نہیں ہے۔ تو پہلا کہ ہم نے کوئی منہ سے ایسی بات نہیں نکالنی جس سے کسی کا امیج خراب ہوتا ہوگا، جس سے ہم کسی کو لک ڈاؤن کرائیں گے۔ اور ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ سرے فہرست آپ ان کو بھی رکھیے، ایسے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، ایسے کو ورکرز جو نئے آتے ہیں ابھی ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہر لیول پہ ساس بہو سارے رشتے اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 یہ کہ جو زبان سے بات بھی نکالنی ہے نا تو اس کو سوچ سمجھ کے 1000 دفعہ سوچ کے نکالنی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رشتے توڑوا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر وہی بات کہتے ہیں کہ ربکم عالم، کہ تمہارا رب تو خوب جانتا ہے، تم سے زیادہ بہتر تمہیں جانتا ہے، بکم تمہیں، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے۔ رحم کرنا مطلب تمہیں ایمان کی دولت عطا کرے، او یا این یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، مطلب تمہیں حالت کفر میں ہی موت آ جائے، تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریئیکشن ہو رہے ہیں کہ آپ عمل کرتے ہیں، عمل کا ریئیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتا رہی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تمہارے اپنے اعمال کا ریئیکشن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ سزا تم دنیا میں دیکھتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اے نبی آپ اپنے دل کو بالکل غمگین نہ کریں، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں، ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا۔ اور یہ اتنی پیاری آیات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کویسچن پوچھا تھا کہ وہ لوگ جو ایسے جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو دنیا میں برائیاں پھیلا رہے ہیں، کیا قیامت کے دن آپ ان کا وکیل بنیں گے؟ اور یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو ہم نے اپنی ذات میں سے ختم کرنی ہے نا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب عالم، دیکھیں دوبارہ سے اس آج کی کلاس میں یہ تیسری دفعہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اے بندے تجھے تیرے سے زیادہ جانتا ہے کہ تو کب کیا کیا چیزیں کر رہا ہے۔ مین آپ دیکھیے ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے،
اپنی نیت کو ایسا کرنا ہے کہ ہم اللہ، نیت کیا کرنی ہے، مطلب اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی نیت، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی نیت. مجھے مشکل لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، میرے رب کو پسند ہے، میں نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے. تو اب آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارا رب زیادہ خوب جانتا ہے بمن، کس کو، جو کچھ ہے فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، ہر چیز کو، ہم بھی تو آسمان و زمین کے اندر ہی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جو آسمان و زمین کے اندر ہے خوب جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ فضیلت دی ہم نے، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، بات پر، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اب دیکھیے یہ بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سکھایا کیا ہے، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں، اس کے آخری رکوع میں آتا ہے، ہاں، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی رسول میں، ہم کسی کے اندر کوئی تفرقہ نہیں کرتے، ہم سب کو کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. اور پھر درجات کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، یہ ہماری بات تھی نا جب ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ درجے کی بلندی کی بات آتی ہے، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 30ویں پارے میں، مطلب 3rd پارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا کہا، اپنی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، کہ یہ تلک الرسل، یہ رسول فضلنا، کہ ہم نے فضیلت دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی بعض کو بعض پر، تو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا کیوں یہاں پہ ذکر کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کہا کہ زمین و آسمان نے، ہم پہلے پڑھا تھا نا، تمام چیزیں، پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا. یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زبور دی تھی نا، زبور پوری کی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے. اور داؤد علیہ السلام کہتے ہیں ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اور جس طرح سے وہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اتنی وہ تلاوت اس کی کرتے تھے، اور ان کی آواز کیونکہ خوبصورت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں. اللہ اکبر. تو یہاں پہ مفسرین نے بعض نے یہ بھی کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبور دی تھی اور ان کو جہاد کا حکم دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور جہاد کا حکم دیا، تو اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور آگے آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے، کلد الذین زعمتم، کہ اے نبی کہہ دیجئے، پکارو ان کو جنہیں زعمتم، تم سمجھتے ہو، من دونہ ہی، اس کے سوا، معبود سمجھتے ہو. اب یہ تیسرا بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور یہ تو اتنا غور سے سنیں کیونکہ ہماری زندگیوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہ جانے ہوئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم شرک کر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے. کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آخرت میں شفاعت کریں گے رسول اللہ، تو آخر میں جب تیسری یا چوتھی دفعہ آئیں گے تو وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے. کن کی؟ جن کو قرآن نے روکا ہوگا. نمبر 2، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، تو رسول اللہ بھی ان کی شفاعت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ والی آیات اور اس سے اگلی آیت کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے، اور آج اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ چیز بھی ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے نبی کہہ دیجئے، کل ادعو، کہ پکارو، الذین زعمتم، ان کو جن کو تم سمجھتے ہو، من دونہ ہی، اس کے سوا، معبود، فلا یملکون کشفا، اور نہیں وہ مالک دور کرنے کے، الضری، کسی تکلیف کو، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ بدلنے کی کوئی بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. تو اب ہمیں اگلی جو آیا ہے نا، اس کے ساتھ اس کو ملا کے غور سے آپ نے سننا ہے اور اس کو اپنے اندر بھی اتارنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کوئی پہلے کیا کہا تھا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا ہے بہت دفعہ نا، اور پھر ہم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سوری، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے کتنی دفعہ یہ بھی پڑھتے ہیں. اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پورے کہتے ہیں نا کہ جسم کے ایک ایک حصے کے ساتھ اس کو پڑھا کرے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا کہ عظمت کا احساس ہوتا ہے، کہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے، ایک ایک سیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز لے کے آ رہے ہیں کہ جس کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو اپنے اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ خود کوئی ایسا کام کر سکیں کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. اب اگلی آیت کو غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائکا، یہ لوگ کون سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے تم مانگتے ہو نا، اولائکا یہ لوگ الذین جنہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں، یبتغونا وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف وسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ وسیلہ کا لفظ ہے نا، یہاں پہ تھوڑی سی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ پورے قرآن میں 2 جگہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے، ایک سورۃ مائدہ میں اور ایک یہاں پہ آیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو خود اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقربو کہ کون سا زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ اور وہ خود ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب کانا ہے، محذورا ڈرنے کی چیز. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ، سب سے پہلے تو ان کو آپ دیکھیے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ہے نا. بار بار یہ چیز ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ کے لیے وہ وسیلے کیوں ان کی عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ ان سے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بولتے بھی نہیں تھے، بت تھے نا، ان کے آگے حاجات لے کے جاتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں گے. سیدھی سی بات ہے نا، سمجھ آتی ہے. تو آج میں اور آپ تو مسلمان ہیں نا، اگر دیکھیے ہم نے اپنی ذات کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیں، پھر اپنی دوستوں میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں شرک کی معافی کوئی نہیں ہے، انلیس کہ وہ توبہ کر لے کسی طرح سے اور اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے. کیونکہ یہ اتنی باریک چیز ہے کہ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو شرک بناتے تھے، جنات کو بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور تیسرا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے تھے اس بنا پہ. تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے بعض افراد جنوں کی عبادت کرتے تھے، بعد میں وہ جن جو ہے جب وہ مسلمان ہو گئے تو لیکن وہ پھر بھی جو مشرکین مکہ تھے مسلسل ان کی عبادت کرتے رہے، یہ حدیث میں آتا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، یہ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا تھا کہ وہ بعض قبائل تھے، ملائکہ کی خاص قسم تھی جس کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو، بعض میں آتا ہے کہ وہ سورج و چاند کو اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، کسی نبی، کسی اولیاء، بزرگ یا قبروں پر جا کر منتیں اور وسیلے سے دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں کسی کے وسیلے سے دعا کرنا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی کا وسیلہ، دیکھیں یہ میں نے پورے اس لیے نوٹس بنائے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں نے جتنی ریسرچ کر سکتی تھی اپنی وسعت کے مطابق کی ہے. آپ لوگ بھی ضرور اس کو دیکھیے گا، آپ لوگ اپنی ریسرچ بھی کیجیے گا، کیونکہ معاملہ ہمارے دین کا آ جاتا ہے، معاملہ
آ جاتا ہے شرک کا، اور آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیے اب آپ غور سے سنیے، اور سوال جو بھی آپ کے اندر ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا کہ ہم کسی کو وسیلہ کیوں پکڑتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرا سکتے ہیں، دنیا میں یا آخرت میں، ٹھیک ہے؟ اس سے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اس بات کی اچھے سے سمجھ ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا کلچر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بہت سے ہمارے آباء و اجداد انڈیا میں رہتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہمارے کلچر میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء، ملائکہ اور اہل ایمان قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے نا، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہر جو نبی ہے وہ اپنی امت کے لیے، ان کے گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے۔ اور جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اسے اذن شفاعت عطا کریں گے، اور وہ شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہیں گے۔ اب جہاں تک مومن کا ہے، مومن یعنی اولیاء، صالح، شہداء، علماء، ان میں سے کسی کو اذن شفاعت ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اب دیکھیے کہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ اللہ کس کو صالح میں لے کے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو اتنا نیک سمجھتے ہیں، کس کو عالم سمجھتے ہیں، کس کو شہادت کا جو شہید ہوا تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا پتہ ہے کس کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلا جو سوال ہوگا نا وہ شہید سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے ان سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم اپنی سب سے پہلے نعمتیں یاد کرائیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کے بارے میں کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو اپنی جان تیرے راستے میں لگا دی۔ اللہ سبحانہ، اب شروع میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ یعلم من خلق، اللہ نیتیں جانتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں تم نے جان دی تھی، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ کہ تمہاری واہ واہ ہوتی، تمہیں میڈلز ملتے، تمہیں یہ ملتا وہ ملتا، تو تمہیں دنیا میں مل گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اتنی ڈر والی حدیث ہے اور اتنی مشکل ہے اس کو ہضم کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیت کیونکہ یہ تھی، اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو۔ سیکنڈ آدمی کون سا لایا جائے گا؟ جو عالم دین ہوگا۔ ربنا لا تجعل منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین اپنی نعمتیں اس کے سامنے رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو دن رات تیری راہ میں لگائے، میں نے دین کا کام کیا، میں نے لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا، اچھی باتیں بتائیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے تو دنیا میں تجھے واہ واہ کرنے کے لیے کتنے لوگ تجھے سن رہے تھے، اور تو اتنا پھولا سماتا تھا، تیرے پاس سارا اختیار تھا، تو جس کو چاہتا تھا دوسرے عالم دین کی بےزتی کر کے اس کو کہتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، تو نے تو یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ تیری نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ماتھے کے بالوں کے بال گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو۔ تیسرا شخص جو آئے گا وہ ہوگا جو دنیا میں بے انتہا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا، مال دے رہا ہوتا تھا، سارا وقت اس کا کام یہ ہوتا تھا۔ اگین یہی سوال ہوگا، نیت کیا تھی؟ دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے نا چلو نیک تو کام کر رہا تھا، لیکن اب کین یو امیجن، یہ حدیث پاؤں کے نیچے سے وہ کہتے ہیں نا زمین نہیں نکال دیتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے، کہیں گے تو نے تو واہ واہ، تو نے تصویریں ڈالنی تھی، تو نے اس لیے میڈیا پہ آنا تھا، تو نے یہ بتایا، میں نے یہ کیا وہ کیا، تجھے مل گیا، دنیا میں تجھے عزت مل گئی تھی، تو نے اس کو انجوائے کر لیا تھا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیں گے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک ہے، کون صالح ہے، کون نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو ظاہر پہ گمان کرتے ہیں نا، ہم تو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں اچھا یہ ایسے ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اندر کے حال جانتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ نمبر 2 یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مدت تک
जन्नतियों जैसे काम करता रहता है लेकिन उसका खात्मा जहन्नमियों वाले काम पर होता है। अल्लाह अकबर। और एक आदमी मुद्दत तक जहन्नमियों वाले काम करता है लेकिन उसका खात्मा जन्नतियों वाले काम पर होता है। वो तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको तौफीक अता कर देते हैं, वो उसकी कबूल हो जाती है तौबा। देखिए ये मामले तो इतने मुश्किल हैं जिसकी कोई हद नहीं, और हम आराम से अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए इस बात का इल्म किसी को नहीं है कि वली का दर्जा कौन पा गया। हम दुनिया में कहते हैं ना ये फलां वो दाता बख्शने वाले फलाना ये फलां वो, हमें नहीं पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसको क्या दर्जा दिया है। वो तो हम जाएंगे तो पता चलेगा ना। तो इस बात का इल्म किसी को नहीं है कि वली का दर्जा कौन पा गया, आलिम या शहीद का दर्जा कौन पा गया। क़यामत के रोज़ किसको शफ़ाअत का इज़्ज़न मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। सूरत अल-माइदा में मैंने आपको बताया था ना कि 2 जगह पे कुरान में आया है। सूरत अल-माइदा की में आता था आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरते रहना। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब इसकी भी मैं डिटेल आपको बताती हूँ ना, यहाँ पे हम थोड़ा-सा मार खा जाते हैं। वसीला तलाश करो, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, उसकी राह में जिहाद करो, उसकी राह में मेहनत करो, और लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब यहाँ पे ये देखिए कि इस आयत में 3 बातों का हुक्म है। नंबर 1 ये कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, नंबर 2 ये कि वसीला तलाश करो, नंबर 3 जिहाद, ठीक है? अच्छा, तकवा और जिहाद की तो समझ आ जाती है। अलबत्ता वसीला के बारे में लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ वसीले से मुराद औलिया, सालिहीन, शुहदा का वसीला है, जो क़यामत के रोज़ हमारी शफ़ाअत करेंगे। अच्छा, वो दलाइल क्या देते हैं? अब ये भी आपने गौर से सुने, क्योंकि जो दाई दीन होते हैं ना, उनके सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जब वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं अगले कि हमने तो ये हदीस में पढ़ा था, और ये आपने भी सुना होगा। वो हदीस में क्या बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ माँगी। अल्लाह ने फरमाया कि तू मोहम्मद को कैसे पहचानता है? उसने फरमाया कि जब तूने मुझे पैदा किया, मुझ पे रूह फूंकी थी, तो मैंने अर्श के पाँव पर लिखा हुआ पाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये वाली हदीस अक्सर लोग बयान करते हैं जब वो ऐसी वाली बात कहते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से सुनिए कि ये रवायत बिल्कुल गलत है। तमाम मुहद्दिसीन आप देख लिए, कोई एक भी इसकी रवायत के बारे में नहीं बोलता। बिला इत्तफाक ये मन घड़त मौदू रवायत है। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात जो कि असल हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ था। एक मैंने अभी आपको नबीना साहबी का बताया था ना, एक नबीना साहबी आते हैं, आके कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। रसूल अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही रहते हो, क्योंकि देख नहीं सकते थे कि तुम अगर ऐसे ही रहते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इसका अजर देगा। लेकिन उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कि उसने अर्ज़ किया कि दुआ फरमाए, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वज़ू कर, 2 रकत नमाज़ पढ़, और ये दुआ माँग, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका नबिय्यिका मुहम्मदिन नबियुर रहमा, कि अब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे मैं आपको तर्जुमा इसका बता देती हूँ कि सवाल करता हूँ कि तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, तेरी तेरे मेहरबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, कि मैंने तवज्जो की अपने रब की तरफ, और अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश की। मेरी हाजत पूरी कर दे ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, मतलब उनकी दुआ कबूल फरमा दे। तो ये वाली चीज़ जो थी ना, सॉरी ये क्यों बंद हो रहा है?